بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر دولت مند بننا چاہتے ہو گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی رکھا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت ہوتا ہے اس گھر میں غربت نہیں آتی۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ کالے یرقان کے مرض سے بچنے کے لیے گنے کا رس استعمال کریں۔ کھانے کے بعد ادرک کا ٹکڑا چبا لیں، بدن کی جلد جوان رہے گی۔ توری کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھایا کریں، صحت مند رہو گے۔ جو کہ روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ زیادہ گرم چیزیں کھانا دل کو کمزور کر دیتی ہیں۔ وہ لوگ ہمیشہ جوان رہتے ہیں جو آہستہ آہستہ کھانا کھاتے ہیں، ان کا وزن بھی کم ہوتا ہے اور یہ بہت سی بیماریوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اگر دانت ٹیڑھے آ گئے ہیں، روزانہ مسواک کرنے کا معمول بنا لو، سیدھے ہو جائیں گے۔ جو کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے وہ لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض نمک کا استعمال کم سے کم کریں۔ کہیں سفر کا آغاز کرنا ہو تو کوشش کریں کہ جمعرات کے دن کرو، یہ سنت بھی ہے۔ کھانے کے بعد پھل کھاؤ، آپ کا جسم کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ اگر آپ لمبی عمر چاہتے ہو کھانا کم کھاؤ، دل کے مریض لوگوں کے لیے سیب کا مربع مفید چیز ہے۔ پستہ کھانے سے انسان فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ گڑ کا استعمال روزانہ کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ نہانے کے بعد پانی پی لو، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ شوگر سے بچنا ہے، کسوری میتھی کا استعمال کرو۔ روزانہ ضرور کھاؤ، بد ہضمی کے لیے مفید ہے۔ مسکراتے رہنے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ پیاز کاٹتے وقت لیمبو کو چاٹ لو، آنسو نہیں آئیں گے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ کبوتری کا انڈا کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ جن بچے اور بچیوں کو سبق یاد نہ ہو، خشخاش کی پھکی بنا کر کھلانے سے بچے ذہین ہو جاتے ہیں۔ کچے چاول گردوں میں پتھری پیدا کرتے ہیں۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو، ذہنی تناؤ ہو، سنترے کا جوس پینے سے تھکن اتر جاتی ہے۔ عورت حمل کے دوران کھٹی اور کراڑی چیزیں کھانے سے پرہیز کرے۔ کچے پیاز کا استعمال شام کو کرنے سے بخار ہو جاتا ہے۔ دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ شیشے کے برتنوں کو سرکہ اور نمک لگا کر دھویا جائے، برتن چمک جائیں گے۔ وزن کم کرنا ہے تو بند گوبھی کا استعمال کر لیا کریں۔ زیادہ موٹاپے کی وجہ بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ پیشاب کے بعد قطرے آنا ہوں تو یہ معدے کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ کے اندر کڑوا ذائقہ محسوس ہو تو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ اگر کھانے کے بعد فوراً پیشاب آ جائے تو آپ کا معدہ کمزور ہو چکا ہے۔ منہ دھوئے بغیر جو کھانا کھاتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ گرمیوں کے اندر کھلے جوتوں کا استعمال نہ کریں، اس سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پی لو، گردوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ چھوٹے بچوں کو کیلا روزانہ کھلائیں، ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ صبح ناشتے کے بعد 2 انجیر کھا لیا کریں، لکوریا کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو معدے کا مسئلہ ہو ان کے لیے انگور بے حد فائدہ مند ہے۔ معدے کی کمزوری ہو تو امرود کھا لو۔ لیمبو پانی کے استعمال سے سکن صاف ہوتی ہے اور چہرے کی تمام جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا کھائیں، مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے۔ سبز چائے پی لینے سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے، پیٹ کا درد اور معدے کی تیزابیت کے لیے مفید ہے۔ سبز چائے نہانے کے بعد پی لو، جسمانی کمزوری کبھی نہیں ہوگی۔ جن کو کمر درد کا مسئلہ رہتا ہے وہ چارپائی بیڈ کی بجائے فرش پر سونے کی عادت اپنائیں۔ گڑ والا دودھ پینے سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو اکثر قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ پیشاب کی جلن ہو تو کھیرا کھا لیا کریں۔ خربوزے کے بعد پانی پینا معدے کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر دہی کسی کھٹے پھل کے ساتھ کھا لیا جائے، اس سے ایسا جسم میں تیزاب پیدا ہوتا ہے جو میٹابولزم کو سست کرتا ہے۔ چہرے کے بالوں کو ختم کرنا ہے تو چہرے پر پھٹکری کا مساج کر لیا کریں۔ اونٹنی کے دودھ میں بے پناہ طاقت موجود ہوتی ہے۔ پھولے مسوڑوں پر سرسوں کے تیل میں نمک شامل کر کے مساج کریں، مسوڑے کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو بندہ روزانہ ادرک کھاتا ہے وہ جلدی کسی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ جوانی ہمیشہ چاہتے ہو، ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دو۔ نیم کے سوکھے پتوں کی دھنی دیں، مچھر اور مکھیاں بھاگ جائیں گے۔ کدو چنے کی دال کو ملا کر کھایا جائے، یہ کمزور
افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جس کو سوتے وقت حرارتیں لینے کی عادت ہو وہ نمکین پانی کے غرارے کیا کرے۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے جلد توانا رہتی ہے۔ جس کو مسلسل قبض رہتی ہو ان کو گردوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جوڑوں کے درد کا ہر گھر میں مسئلہ ہے۔ کدو کے تیل میں ناریل کا تیل شامل کر کے مکس کر لیں۔ اس میں لہسن کو پھول لیں اور مساج کریں۔ جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ بانجھ پن کی بیماری ہو تو جوت کا دلیا بنا کر کھاؤ۔ لیمبو کو گرم کر کے نچوڑ لینے سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ رات کو چاول کھانے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نظر کی کمزوری ہو یا آنکھوں میں درد، سونف، مصری بادام اور ثابت دھنیا 100 گرام، کالی مرچ، سفید زیرہ 50 گرام، ان تمام اجزاء کو پیس کر ایک شیشے میں بند کر لیں۔ 3 ہفتوں کو استعمال کرنے سے حیرت انگیز فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کی جڑ چوس لو، کھانسی رک جائے گی۔ اگر بالوں کو ہمیشہ کالے رکھنا چاہتے ہیں بالوں میں مولی کا رس لگائیں، آپ کے بال ہمیشہ کے لیے کالے ہو جائیں گے۔ کیکڑ کی لکڑی کو جلا کر بھاپ لینے سے سانس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو سینے میں درد ہوتا ہے تو خشک میوہ جات وغیرہ کھاؤ، اوپر سے مالٹا کھا لو۔ چائے میں ایسے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو کھانے کو ہضم ہونے نہیں دیتے۔ اگر پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لیا جائے تو جسم میں کمزوری نہیں ہوگی۔ نہار منہ زبان پر لہسن کا پیسٹ لگانے سے زبان پر چھالے نہیں پڑتے۔ منہ کی بو دور کرنے کے لیے دن میں 3 سے 4 بار سونف کو چبا کر کھائیں۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ ایسے لوگ بینگن کا بھرتا بنا کر کھائیں۔ بینگن بلغم کا دشمن ہے، یہ بدن میں بلغم کو ختم کرتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں بیکٹیریا آلودہ پانی وائرس، نظام کی سوزش، انفیکشن کی بیماری، گیسٹرو کا باعث بنتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر: کھانا اچھی طرح پکا کر کھائیں۔ پینے کے لیے ابلا ہوا پانی استعمال کریں۔ فریج سے نکلا ہوا کھانا اچھی طرح گرم کر کے کھائیں۔ کچن، باتھ روم اور ٹوائلٹ کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ کھانے سے قبل اور رفع حاجت کے بعد ہمیشہ اچھی طرح ہاتھ صابن سے دھوئیں۔ ہر وقت کمزوری کا شکار افراد کے لیے کالے چنوں میں آئرن موجود ہوتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں۔ ہر وقت بدن میں کمزوری محسوس ہونے لگے تو کالے چنوں کو ابال کر ہلکا نمک اور کالی مرچ چھڑک کر استعمال کریں۔ دیسی انڈے دل اور دماغ کو قوت بخشتے ہیں۔ کمزور افراد کے لیے انتہائی مفید غذا ہے۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں۔ دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی نس کمزور کر دیتا ہے جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہے۔ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے ہمیشہ رنگ گورا رہتا ہے۔ اگر آپ کے پٹھے جوڑوں میں کثرت سے درد رہنے لگے تو کثرت سے یا اللہ یا قادروں کا ورد کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں روٹی میں نمک کا استعمال کم کریں، یعنی آٹے میں نمک بالکل کم استعمال کریں۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے کسی بھی کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے۔ روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا کھچاؤ بہت کم ہوتا ہے، بلڈ پریشر متوازن رہے گا۔ باجرے کی روٹی چنے کی دال کے ساتھ کھاؤ، دماغ کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ وزن کم اور پیٹ نارمل کرنا ہے تو حسب ضرورت کلونجی 60 گرام لیں۔ کسی شیشے کی پیالی میں کلونجی رکھ کر اتنا عرق ڈالیں کہ کلونجی ڈوب جائے، پھر ڈانپ دیں۔ خشک ہونے کے بعد پاؤڈر کی شکل میں صفوف بنا لیں، نیلے رنگ کی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ رات کو سوتے وقت کھائیں۔ 7 میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ دیکھیے گا ہفتے میں 10 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ عورت روزانہ صبح کو بھگوئے ہوئے منقے کھائے، دودھ کے ساتھ جوانی واپس آ جائے گی۔ مہینے میں صرف 2 بار بکرے کے پائے کھا لو، آپ کے پٹھے اور گھٹنے مضبوط رہیں گے۔ سردی کے موسم میں روزانہ صبح چہرہ دھونے سے قبل ایلو ویرا کا پانی لگاؤ۔ چہرے پر لگانے سے جلد خشک نہیں ہوگی اور چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اگر سونف اور گڑ کھایا جائے تو نظر تیز ہو جاتی ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ جسم کی خارش عذاب ہے، اس کے لیے صرف 4 دانے کنو روزانہ کھا لیا کریں۔ خارش دانے
پھنسیوں سے نجات مل جائے گی۔ علم ایک موتی ہے، جس کے پاس ہو وہ دراصل دنیا کا سب سے قیمتی زیور کا مالک بن جاتا ہے۔ روزانہ چقندر استعمال کرنے والے لوگوں کو قبض نہیں ہوتی، پرانی سے پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر تیز ہو تو روزانہ صبح سبزہ دیکھا کریں۔ موٹی عورتیں اگر نہار منہ کھیرا کھا لیں دبلی پتلی ہو جائیں گی۔ زیادہ کھانے والا انسان بیماری کا منتظر ہے۔ صبح جلدی جاگنے سے بندہ چست رہتا ہے۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ ہمیشہ جوانی اور خوبصورتی چاہتے ہو، روزانہ انجیر کھا لیا کرو۔ چہرے کی رنگت دودھ جیسی سفید کرنی ہے تو چہرے پر ہلدی اور بیسن مکس کر کے لگائیں۔ انگور کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ جو تربوز کا رس پیتے ہیں ان کو کبھی بوتل لگوانے کی ضرورت نہیں آتی۔ خربوزہ کھانے سے کبھی گردے کی پتھری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ چقندر کے چھلکے چہرے پر لگاؤ، کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شوگر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ کالی مرچ ثابت 100 دانے، سبز الائچی 100 دانے، نیم کے پتے 100 عدد، بادام کڑوے نہ ہوں 100 گیڑیاں، کالے بنے چنے 1 پاؤ لے لیں۔ نیم کے پتے دھو کر خشک کر لیں اور سکھا لیں۔ ان تمام چیزوں کا سفوف بنائیں۔ دن کے کسی بھی وقت آدھا چائے کا چمچ استعمال کریں، شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ مثانے کی کمزوری دور کرنے کے لیے جن کو یہ علامات ہوں، معمولی سی کھانسی سے پیشاب کے قطرے نکل آئیں، 50 گرام سفید تل ہم وزن مصری ملا لیں، رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھائیں، اوپر سے کچھ نہ پئیں۔ 15 دن کافی ہیں۔ اگر آپ سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ جو عورتیں اپنے سر میں کدو کا تیل لگاتی ہیں ان کا دماغ تیز ترین ہو جاتا ہے۔ بیٹھ کر کام کرنے سے کمر اکڑ جائے تو 1 مٹھی کالی کشمش کھایا کرو۔ اگر رات کے وقت پاؤں کے تلوے جلتے محسوس ہوں، تخم ملنگا، گوند کتیرا، اسمگول کا چھلکا، تینوں کو ملا کر پاؤڈر بنا کر دودھ میں 1 چمچ شامل کر کے پی لیں، کچھ دن میں ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آلو بخارا ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو 3 قطرے نیم گرم سرسوں کا تیل کان میں ڈال لو۔ ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے، معدہ سست ہو جاتا ہے، سر کا درد اچانک شروع ہو جائے تو جان لو تمہاری عمر طویل ہوگی۔ منہ دھونے کے بعد منہ صاف کرنے کے لیے سکون حاصل ہوتا ہے، بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ چاکلیٹ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔